سر اٹس آر پلیجر. بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس وقت اور پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے ادھر, اور آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ ایک بہت اہم میٹنگ چھوڑ کر واپس آئے ہیں, اور اس دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جو ملاقات ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اور میرے اپنے خیال میں بجائے ہم یہ آئی تھنک تھوڑی ڈسٹورشن کے باعث جو ہے وہ آواز کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, ٹیکنیکل ایرر ہے, تو ہم ابھی پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. میں نے آپ کا آواز سوال بھی آپ کنٹینیو کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اہم ملاقات ہے اس لحاظ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باقاعدہ ایک بڑی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئے ہیں اور اس کے بعد مل رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ پریشان ہوں کہ پاکستان اس کی سائڈ لے گا یا اس کی سائڈ لے گا, پاکستان نے تو بتا دیا ہے کہ اسرائیل نے جو کام کیا اس کے لیے ہم بہت مذمت کرتے ہیں, ایرانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ آپس میں صلح صفائی کروا سکے امریکہ اور ایران کے درمیان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو لوکیشن ہے, پاکستان کے جو مراسم ہیں, تو ہمیں کانفیڈنٹلی اپنے جو ملٹری لیڈر ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے, اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیے بغیر کوئی اس خطے میں امن لانے کے لیے کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت اچھی خبر ملے. جی سر بالکل ویری ویل سیٹ. تھوڑا سا یہ بھی بتا سکیں کہ آج کی جو ملاقات ہے وہ بالکل امپورٹنس رکھتی ہے, اور صحافیوں کو کہتے ہیں نا کہ کیبنٹ روم میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے, تو کیا کوئی ٹویٹ آئے گی, کیا کوئی پازیٹیو پریس کانفرنس ہوگی, کوئی اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ جی دیکھیں, اگر تو صحافیوں کو اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب پریس کانفرنس تو نہیں ہوگی, اس کا مطلب میٹنگ ہے, کیونکہ وہ لنچ کے اوپر میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ, میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو یہ ملاقات ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی مثبت نتیجہ ہوا جس کی ہم امید رکھتے ہیں تو پھر شاید صحافیوں کو بھی بعد میں بلا لیا جائے. تو یہ چونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو کھلے عام شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن جب بات چیت ہو جائے گی, کوئی چیز طے ہو جائے گی, تو عین ممکن ہے کہ پھر پریس کانفرنس بھی ہو جائے. جی اچھا سر, آپ نے جیسے دیکھا کہ ایران نے جس شدت کے ساتھ میزائل حملے کیے, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں آئرن ڈوم کی ناکامی کی جو اطلاعات آئی ہیں, تو آپ ان حملوں کو کس نوعیت سے اور اس کے بعد کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہے جو ایران نے دیا ہے. جو دوست ممالک ہیں ان کے لیے پلیزنٹ سرپرائز ہے, اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے لیے بڑا بٹر سرپرائز ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیبل پر بات کرنے کی بات ہو, اس سے پہلے آپ کو جو ملٹری لیول پہ کام برابر کرنا ہوتا ہے, اور ایران نے وہ چیز حاصل کر لی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل بند کر دے بمباری اور حملے تو ہم بھی بند کر دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران اب اتنا پر اعتماد ہو گیا ہے کہ انہوں نے اتنا زخم لگا دیا ہے اسرائیل کو کہ اب وہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بات امریکہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے. جی سر, ایرانی ٹیلی ویژن کا بھی دعویٰ ہے کہ ہائپر سونک میزائل سے حملے کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو ہوائی حدود ہے, فضائی حدود ہے, تو اس کا بھی ان کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. جی وہ تو جو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہوائی حدود کا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سوراخ تلاش کر لیے ایران نے. اب یوں کہیے آئرن ڈوم مکمل طور پر ابھی اتنا کامیاب نہیں ہے, اس کے اندر بڑے بڑے چھید ڈال دیے ہیں ایرانی ہائپر میزائل نے اور باقی بھی جو میزائل ہیں. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے ابھی ان کو ہٹ کرنا, اسرائیل کو ہٹ کرنا اتنا مشکل نہیں رہا جیسے پہلے تھا. لیکن یہ کہنا میرا خیال درست نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے جو فضائی ایریا ہے اس پر قابو پا لیا ہے یا اس کو کنٹرول پا لیا ہے. ایسی بات سے تو ابھی تھوڑا دور ہے ایران. کی سر, ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک طرف ایران کی نظریں لگی ہوئی ہیں, دوسری طرف امریکہ کی آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے فیلڈ مارشل سے, تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں میں تو بہت پر امید ہوں اور اس بات پہ خوش بھی ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو وہ مقام دلوا دیا ہے، اور جو جس وجہ سے وہ مقام ملا وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ذکر میں اس لیے نہیں کرتا کہ دشمنوں کو پھر بہت تکلیف ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے جو اسٹیچر ہے پاکستان کا جی وہ بہت بڑھ گیا ہے، پولیٹیکل اسٹریچر بڑھ گیا ہے بیکاز آف یور ملٹری مائٹ۔ یہ چیزیں ملی ہوتی، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور لوگ اس پر بعض اوقات تھوڑا تنگ بھی ہوتے تھے۔ میں کہتا تھا یہ جو ہے پالیٹکس اور سیکیورٹی اور اکانومی، یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ایک جگہ پر بہت اچھا کام کیا تو دوسری جگہوں پر اس کا افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام بخشا ہے اس کے مطابق اپنے تمام معاملات کو طے کرے، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں چاہے وہ بیرونی معاملات ہوں۔ جی اسرائیل نے پہلے ایران کے اندرونی اہداف پر حملے کیے تھے، اب ایران نے جوابی کارروائی کی۔ سر آپ کے تجزیے کے مطابق اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا، اور کیا مشرق وسطیٰ میں ایک مکمل علاقائی جنگ کی طرف یہ چیز بڑھے گی؟ یہ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ پھیلے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ پھیلے۔ اسرائیل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے جو بات چیت ہے ابھی اس میں منت سماجت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ امریکہ کی منت اور سماجت کر رہا ہے، ان کے گھٹنے پکڑ رہا ہے، ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ خدا را آئیے میری مدد کیجئے، مجھ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا جو میں کرنے چلا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ایران نے جواب دیا ہے یہ اسی کا رد عمل ہے۔ آج تک اسرائیل کے اندر اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی ان دنوں میں ہوئی ہے، اور یہ اس کی اپنی جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب بھی میرا خیال ہے کہ اگر وہ سنبھل جائے تو بہت اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر مصر نہ ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ ملاقات بھی اہم ہے، یہ جو ایک دو دن ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی امن آ جائے، اور اس کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کی کوشش بھی کریں گے۔ جی جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے خاتمے کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ کیا یہ دو ٹوک جو موقف ہے یہ کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ یہ تو کلیئر ورژن ہے ٹرمپ کا۔ ہاں جی، ان کا کلیئر ورژن ہوگا، لیکن ایران کا بھی تو ایک کلیئر ورژن ہے نا۔ ایران کا کلیئر ورژن ہے کہ ہم کسی دھونس کے زیر اثر بات نہیں مانیں گے، ہمیں آرام سے اگر آپ یہ بند کریں حملے تو ہم بھی بند کریں گے، اس کے بعد ٹیبل ٹاکس کی بات آئے گی۔ یہ جو اسرائیل کا اور امریکہ کا خیال تھا نا کہ یہ دبا کر ایران سے دو کام کروا لیں گے، ایک تو یہ کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے، اور دوسرا وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایران ان دونوں معاملات پر زیادہ سختی اختیار کر لے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی نیشن ہے جو کہ بہت ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے، وہ کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ یہی ایسا ہی ہوگا کہ